جو غیر منتخب ہے. نمبر 2، یہ کیبنٹ ماضی کے مشرف اور ماضی کی اسد زرداری کی حکومت کا مرغوبہ ہے. مشرف کو ہم ڈکٹیٹر کہتے تھے، عمران خان زرداری کو چھوڑتے تھے. اب ڈکٹیٹر اور چوروں کی کیبنٹ کو اکٹھا کر کے اس سے ہم نیا پاکستان تعمیر کرتے ہیں. اس سے آپ کیا توقع کریں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس کیبنٹ میں 7 ایسے وفاقی وزیر اور ایڈوائزر اور مشیر بیٹھے ہیں جو ڈوئل نیشنل ہے، دوہری شریعت کے حامل ہے، اور پاکستان کی آئین کے غالباً آرٹیکل 6 کے مطابق ڈیول نیشنل پاکستان کے پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں بن سکتا، وہ کیبنٹ کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. تو پھر وہ کیسے مشیر و وزیر بن چکے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے آئین کی وفاداری کا حلف بھی لیا. جس ملک کی شہری ہے وہ، برطانیہ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، ان کی وفاداری کا حلف بھی لیا. تو جب مسئلہ آئے گا دونوں کی مفادات کا تو وہ پاکستان کو ترجیح دے گا یا کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ کی شہریت، کیونکہ ان کے بچے تو وہاں پڑھتے ہیں. صرف یہ یہاں ملازمت کے لیے رہا ہے. تو 7 ڈیول نیشنل ہے. ایک اس میں ایسا آدمی ہے کہ پاکستان کا نیشنل بھی نہیں ہے، پاکستان کی کیبنٹ میں بیٹھا ہے، پاکستانی نہیں ہے، پاکستان کی کیبنٹ میں بیٹھا ہے. تو آپ کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ یہ حکومت خود بحران ہے. یہی جہانگیر ترین اور جتنے بھی یہ شوگر کے چور ہیں یا آٹے کے چور، میں تو نہیں کہتا ہوں، وہ جو کیا نام ہے اس کا، FIA نے جو رپورٹ جاری کیا وہ کہتے ہیں کہ آٹے کے چور یہ لوگ ہیں. ہم نہیں کہتے کہ فلان چور ہے، فلان لٹیرا ہے، فلان ڈاکو ہے، وہ کہتے ہیں. تو جہانگیر ترین کون ہے؟ مشرف کے زمانے میں بھی انکوائری ہوئی، جہانگیر ترین کا نام تھا، انہی لوگوں کا نام تھا جو آج ہیں. لیکن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو فرشتوں کی حکومت ہے نا، یہ تو چوروں کی حکومت نہیں ہے. آپ کی پورے بلوچستان میں آپ کو 22 گریڈ کا آفیسر نہیں ملتا جس کو آپ چیف سیکرٹری بنا کے چاہتے ہیں. کیا پورے بلوچستان میں 130 لاکھ کی آبادی میں 22 گریڈ کا آفیسر ہمارے پاس نہیں ہے؟ کوئی ایماندار نہیں ہے کہ ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں، اس کو ہم 22 گریڈ کا آفیسر بناتے ہیں اور پورا شعبہ ان کے حوالے کیا گیا، اور اس کو پھر کس کے حوالے کیا؟ ایک 18 گریڈ کے آفیسر کے حوالے کیا. جان صاحب کی حکومت، جان صاحب کو خود پتہ نہیں ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے. وزراء خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کلرک ٹرانسفر کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے وہ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ کی NFC میں نمائندگی کے لیے وہ جاوید جبار کو نامزد کرتے ہیں. آپ کی NFC، آپ کی نیشنل فائنینشل کے لیے جو کمیٹی کے لیے جو نمائندے بھجواتے ہیں وہ کون ہے؟ جاوید جبار. وہ کس صورت ہے؟ جان صاحب کی ہے. CPEC کہاں چلا گیا؟ وہی جام صاحب جو سینٹ میں ایز اے اسٹیٹ منسٹر کھڑے ہو کے CPEC پر دلائل دیتے تھے، آج وہ CPEC کہاں ہے؟ ریپورٹڈ کہاں ہے؟ وادر کون چلا ہے؟ کسی کو روزگار ملا یا 2 سال میں؟ بلکہ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے والے. آج اس بات کی خبر ہے کہ 2 کروڑ غالباً 70 لاکھ لوگوں کی روزگار خطرے میں. کل قومی اسمبلی میں، آج قومی اسمبلی میں مشہور خزانہ آ رہا تھا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کے سارے ملازمین احتجاج کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کی عزت افزائی کی. لیکن وزراء اور MPs کی تنخواہوں میں 400% اضافہ. پارلیمنٹ کے اراکین اور وزراء کی تنخواہوں میں 400% اضافہ، اور ملازمین کے لیے کوئی اضافہ نہیں. وہ ملازمین جو آج کل تک اس کورونا کے آڑ میں اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں. صحافت کے لیے کچھ نہیں. جو ایک چوتھا پلر انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے ریاست، اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے ایک ہی فیصلہ اس آباد
اگر جس نے قبرستان آباد کرنی ہے نا مسئلہ زندہ آباد کے نعرے لگا ہے کہ یہ حکومت زندہ آباد. تو حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرکز میں اور صوبوں میں اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن ابھی تک دو بڑی